اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. جی لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ایودو منے کیا، یودو تم سے کوئی چاہتا ہے، تم سے کوئی پسند، یا کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، احد منے کوئی، کم تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان کے تکون لہو کہ ہو اس کے لیے یا ہو اس کے پاس، جنتن ایک باغ، دو زبر کوئی ہو جاتا ہے، ایک باغ، من نخیل، نخیل کہتے ہیں کھجور کو، کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، انہار نہریں. تمہیں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک باغ ہو اور جو انگوروں، جو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے پھل، اس کے ہر قسم کے اس میں پھل ہوں. فاصابہ کبروا اور پہنچے اسے، کبر یعنی وہ شخص ہو جائے بوڑھا، پہنچے اسے کبرو بوڑھاپا، بوڑھا، ولہو اور ہو اس کے لیے، ذریۃن اولاد، یعنی اس کی اولاد ہو، ضعفاء کمزور، چھوٹی ہے کمزور، اس کی اولاد کمزور اور خود بوڑھاپا اس کو پہنچ جائے. فاصابہ ایثار فیہ نار فاحترقت، فاصابہ پس پہنچے اسے یعنی اس باغ کو، ایثار بگولا، جاتا نا بگولا تھا، فیہ اس میں ہو یعنی اس بگولے میں ہو، نارن آگ، فتحرقت پس وہ جل جائے، یعنی ایک باغ ہو اور اس پہ آئے بگولا جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو تم اس کو ایسا چاہتا ہے. کذالک یبین اللہ، اس طرح، کذالک اس طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں خرچ کرو، ما کسب تم جو تم نے کمایا، ما جو کسب تم، ماضی مذکر جمع مذکر مخاطب، جو تم نے کمایا، اس میں سے پاکیزہ میں سے خرچ کرو. ومما اور اس میں سے جو اخرجنا لکم جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے، یعنی زمین سے جو ہم نے نکالا، یعنی جو کاشتکاری ہوتی ہے، جو فصلیں اگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ ہی نکالتا ہے، تو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے. ولا تیمموا اور نہ تم قصد کرو، ولا نہیں، تیمموا قصد کرو، ارادہ کرو، الخبیث خبیث کا یعنی بری چیز کا، من اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس میں سے بری چیز کا یعنی خبیث چیز کا تم ارادہ نہ اس کو خرچ کرو. ولستم اور نہیں ہو تم، نہیں تم نہیں ہو، بآخذہ ہرگز لینے والے اسے، یعنی اگر کوئی چیز تمہیں وہ دے خبیث چیز تو تم ہرگز اسے لینے والے نہیں ہو، الا مگر، ان تغمدوا فیہ یہ کہ تم، ان مانے یہ کہ
تغمدو تم چشم پوشی کر لو اس سے، یعنی اسے چشم پوشی کر لو تو پھر تم لے لو ورنہ نہ لو۔ وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی حمید کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، یعنی غنی ہے اور حمید یعنی تعریف جس کے سب تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں، پہلی مثال دی ہے صدقات کی، ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو صدقے دیے جاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری کے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے ہوں، تو ان صدقات کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ صدقات وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو اس کی خوشنودی کے لیے اور دل کی رضامندی سے دیے جائیں، ان کو صدقات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، تو مثال کیا دی ہے کہ یاودو آدکم کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی پسند کرتا ہو کہ وہ جس کے کچھ باغ ہو، باغ بھی کھجوروں کا ہو، اناروں کا، اور اس میں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور وہ ہر قسم کے پھل دیتا ہو، اور شخص ہو جائے بوڑھا فصابہ الکبر اور اسے جو بڑھاپا پہنچے اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، یعنی چھوٹی اولاد ہو، تو پھر کیا ہو، اس کی اولاد چھوٹی ہو، خود بڑھاپے میں آ گیا ہو، تو کیا وہ فصابہ اور پھر اس پر کیا آ جائے، یسارون ایک بگولا ہے آگ والا، اور پھر اس سے وہ جل جائے، سارا باغ جل گیا، تو اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ یہ ہے اصل میں ریاکاری والی، جس طرح اللہ نے مثال دی، جس ریاکاری کے نقصانات کے بتائے گئے ہیں، پہلے بھی دیے ہیں۔ یہ بتایا کہ جیسے آدمی کے اس کی بھرپور آمدنی ہو اور وہ پھر بوڑھا ہو جائے، پھر اس کی اولاد بھی ہو تو خود بھی کچھ کام کرنے جیسا رہا نہیں، اب کام کر نہیں سکتا، اب دوبارہ باغ سے لگانے سے رہا، اولاد اس کی ابھی چھوٹی ہے، تو وہ کیا کرے، سمجھے کہ وہ مارا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کی مثال دی ہے جو صدقہ دیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے، کہ جس دن وہ اس دن پہنچے گا، قیامت کے دن، جس دن کوئی ریاکاری، کوئی قیامت کے دن جو ریاکاری اور نفاق کی وجہ سے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں، سارے اعمال جو دکھاوے کے لیے کیے یا ویسے اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے، بڑائی کے لیے کیا، تو سب اکارت سے جائے، وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ بچا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے کہ کوئی اور نئی کام کرے، تو وہ اس کے سارے کیا کرایا بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتقون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی شخص کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو یہ اس لوگوں کے لیے بھی ہے اور وہ ان لوگوں کے بھی لیے ہے جو پوری زندگی عمل کرتے ہیں اور آخر میں جب آخرت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر الٹے کاموں لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی ہے کہ کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار اصل میں آخرت پر بھی ہے، آخر میں جو بندہ کرتا ہے اعمال وہ کام آئیں گے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، صدقہ بھی اور آخرت میں آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ اسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر ایمان کے ساتھ موت دے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب خرچ کرو تو خرچ کرو اپنا ان میں سے جو طیبات ہے، یعنی صدقہ کی قبولیت کے ضروری ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے کمائے وہ طیب ہو، طیب مانے پاک ہو، وہ پاک مال ہونا چاہیے، پاک سے مراد ہے کہ وہ حرام کی کمائی کا نہ ہو اور اچھی چیز بھی ہو، دونوں چیزیں اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو من طیبات پاک چیزوں میں سے، یعنی یہ ضروری ہے کہ احسان، یعنی صدقہ کی قبولیت کے کیا کیا ضروری ہوا ہم نے پہلے پڑھا، اس پہ احسان نہ جتلایا جائے، کسی کو تکلیف نہ دیا جائے، ریاکاری سے بھی اس میں نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز اچھی ہو اور پاک ہو، حرام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ نہیں قبول کرتا مگر پاک ہی، یعنی پاک چیز کو، حلال چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، حرام چیز جتنی بھی دے دی جائے وہ قبولیت میں اللہ کے یہاں نہیں آتی۔ تو پاک چیزوں میں خرچ کرو، تم نے کمایا کو جو بھی تم نے کمایا ہو، یا کسی طرح کمائے ہو، آپ نوکری کرتے ہو، کماتے ہو، تجارت کرتے ہو، یا کوئی صنعت کار ہو، یا جو بھی جاب کرتے ہو، جو بھی کماتے ہو، اس میں حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، جو تم کماؤ، جو تم نے کمایا اس میں سے پاک چیزوں میں خرچ کرو، مما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا، نکالنے والی ذات کون، کس کی، اللہ کی، ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے،
یعنی زمین میں سے جو نکالا، آپ کے کاشتکاری جو کرتے ہیں زمیندار، ان کو بھی کہا کہ طیب پاک سے خرچ کرو. زمین کا تو ہے بھی کہ اسی وقت عشر اس کا اسی وقت ادا کریں. جیسے انسان ہوتا ہے، جیسے ایک صدقہ الگ چیز، اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا جو بھی اس نے کمایا اس کا 2.5% اس نے دینا ہے، اپنا حساب رکھے. وہ جب اس کا بنتا ہے اس کا حصہ، اس کا اس پہ اگر اس پہ پہنچتا ہے جو اس کا ایک حساب ہوتا ہے اتنے تک پہنچ جائے تو اس کمائی کے اس پہنچ جاتی ہے، اس پر نصاب پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اس نے 2.5% دینا ہے. اور یہ جو زمیندار ہیں، اگر یہ نہری زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی ہے، بارش کی وجہ سے برسا آ رہی ہے، اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. زمیندار کے ہے بھی یہی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت 10واں حصہ ہے، اور جس کو کنویں وغیرہ باندھ کے اس کا 20واں حصہ ہے. اور یہ دینا یہ اس کے لیے کہ البتہ زمین میں فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا. جیسے فصل اٹھائی جاتی ہے اسی وقت اس کو دے دینا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم ولا تیمموا الخبیث، تم قصد نہ کرو خبیث یعنی بری چیز کی. بری چیز میں دونوں چیزیں، یعنی حرام مال کا بھی قصد نہ کرو، حرام مال دینے کی نیت نہ ہو، اور بری نکمی چیز چھانٹ کے نہ دو، یہ چیز اب میرے کام کی نہیں رہی تو اب اس کو نکال دیتے ہیں. یہ بھی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی کسی غریب کے کام آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے، وہی قابل قبول ہے. اصل میں یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب صحابہ کرام جو کچھ لوگ تھے وہاں پہ مسجد نبی میں جو چبوترا بنا ہوا ہے صفا کا، اس پہ ہوتے تھے اور وہ بھی وہیں رہتے تھے. تو دوسرے لوگ لا کے کھجوریں وہاں پہ لٹکا دیا کرتے تھے، یہ بیچارے پھر کھجوریں وہیں سے لیتے تھے. کچھ لوگ وہاں پہ گلی سڑی کھجوریں بھی لٹکا کے چلے جاتے تھے. تو یہ بھی منع کیا گیا کہ یہ گلی سڑی چیزیں لٹکانے کے لیے اللہ کی راہ میں نہیں دینی، اچھی چیز دیں. اور پھر وہ ایسی چیز جو اگر تمہیں دی جائے تو تم اس کو کبھی نہ لو. تنفقون ولستم بالآخذ، تم لینے والے ہرگز اسے نہیں ہو، لستم نہیں ہو تم بالآخذ اس کو لینے والے. یعنی اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم کبھی بھی نہ، اور اللہ کے راہ میں تم وہ چیز دے رہے ہو. الا ان تغمدوا فیہ، الا مگر یہ کہ اگر تم چشم پوشی کر لو، یعنی اس سے چشم پوشی کر لو، منہ پھیر کے اگر لے لو، جب تم ناپسند کرتے ہوئے لے لو تو الگ بات ہے، ورنہ تم کبھی بھی اس چیز کو نہیں لوگے جو نکمی ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کی راہ میں، ویسے انہوں نے پڑھا نا کہ اللہ کی راہ میں جو چیز اچھی ہے وہی اللہ تعالیٰ، جب اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے نیکی کو اس وقت تک پہنچ سکتے، اپنے محبوب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ خبیث یعنی نکمی چیزیں، حرام کی چیز خرچ نہ کرو، بلکہ وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں پسند بھی ہیں اور جو اچھی ہوں. وَاعْلَمُوا جانو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے. اس کو تو کوئی، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ہے اور بے حد خوبی والا ہے. اسی جو کو ہم دیتے ہیں ہمارے لیے دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے یہ کام آئے گی. تو انشاءاللہ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا کوئی ذریعہ بنا دیں گے، کیونکہ دینے والا مال بھی اللہ ہی کا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں پہ صرف اس کو سمجھنے کہ ہماری کسٹڈی میں دیا ہوا ہے، مال اسی کا ہے، ہمیں تو امانت میں دیا گیا ہے کہ یہ مال دیکھیں کس طرح خرچ کرتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ ہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. جیسے حرام کا مال کم ہوتا ہے اور صدقات کے مال بڑھایا ہی جاتا ہے حدیث مبارک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اچھی مال کو خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، پرانی چیز بھی دے دیں کسی غریب کو کام آئے گی، مگر اچھا پسندیدہ مال وہ بھی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ زیادہ بہتر، اس کا زیادہ ثواب. چلیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. چلیں پھر اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں. جی آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں، سبق نمبر 12 ہے. اس کے لیے ایک تو آیت ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ان یعنی بے شک هذا القرآن، یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس کی جو یہ اقوم جو سب سے بہتر ہے، یعنی ہدایت دیتا ہے اس کی جو سب سے بہتر ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دیتا ہے مومنین کو، الذین یعملون وہ لوگ جو یعملون جو
جو عمل کرتے ہیں صالحات، نیک عمل کرتے ہیں، انا کہ بے شک لہم اجرن کبیرہ، ان کے لیے اجر بہت بڑا اجر۔ یعنی یہ جو قرآن پہ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اس کا دیکھیے انہوں نے کہ وہ عمل وہ ہے جو یعملون بما امرهم اللہ، کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے، اور جن سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جائے۔ یعنی یہ اس پر عمل کرنا ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو وہ کرے، وہی ہے عمل صالحات، اور جن چیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اس سے وہ رک جائے۔ یہ اور یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ قرآن سے ہی پتہ چلے گا۔ جب قرآن انسان پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم کون کون سی چیزوں کے ہمیں روکا گیا ہے، کون سی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ دیکھا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلا نا کہ ایک اگر آدمی صدقہ بھی دیتا ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اگر آپ نے کس نیت سے دیا ہے۔ ویسے اگر خوشی میں دے کر دیا، ہم نے بڑا صدقہ کر دیا اور اگر اس میں ریاکاری دکھاوا آ گیا تو سارا ضائع ہو گیا۔ یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں کرو، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے دو گے تو اللہ کہتا ہے میں 1 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا۔ تو یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہ جو قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ان پہ عمل کرنا، ان کے لیے یہی ہے بشارت مومنین کے لیے، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں صالحات پر، نیک عمل، ان کے لیے اجر کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے۔ کتنا اجر ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے حساب سے دے گا، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، تو اللہ کی حیثیت، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی دے گا، ثواباً عظیما، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ یہ اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے۔ جی ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں جس کے 65% اردو میں الفاظ، 20% وہ جو بار بار، اور خالص عربی کے صرف 15%۔ تو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کلمے کی کیا، تین کلمے میں کیا کہ جو اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ تو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم ہم نے پڑھ لیا ہے، مرفوع حالت پڑھی ہے۔ تو کلمہ کا جس کوئی بھی با معنی لفظ کلمہ، اور اقسام کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے ضمائر، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں اسم کیا ہے؟ ناؤن، کوئی بھی کسی بھی چیز کا نام، اس کے ذاتی نام، اس کی صفات، کسی جگہ کا نام، کسی اور۔ تو اب کبھی اس کے پھر یہ ہے ضمائر کہتے ہیں پروناؤن، ضمائر ہے جمع، اور ایک اور اس کا ہے واحد ضمیر، پروناؤن، جیسے کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والی چیز جب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک بار کسی کی بات کی کہ ہم فلاں شخص سے میں ملا، جیسے میں اگر کہوں کہ میں حسن سے ملا، اور پھر میں جب بات کروں میں کہوں حسن نہیں، میں یہ نہیں کہوں حسن نہیں، اس نے یہ کہا، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، اس کی گاڑی میں یہ تھے، ہم اس کی، اس کا، اس کی یا ان کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس، ان، میں، میرا، تیرا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ضمائر، ضمیر ایک واحد اور ضمائر اس کے جمع، یہ ہیں دو قسم کے، متصل اور منفصل۔ متصل یہ ہے جڑی ہوئی، جو کلمے کے ساتھ ساتھ جڑی، کلمے سے مراد اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اس کے الگ سے اس کا کوئی معنی ہوتا نہیں ہے، الگ سے اس کا کوئی معنی نہیں۔ اگر وہ الگ آئے گی تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہمیشہ وہ لگ کے آئے گی، اور آتی بھی آخر میں ہے، شروع میں نہیں آتی ہے۔ اس کے اگر اسم کے ساتھ ہوگی تو اس کے آگے لگی ہوگی، اگر فعل کے ساتھ ہوگی تو فعل کے ساتھ لگی ہوگی، اس لیے اس کو کہتے ہیں متصل، جو اس کے ساتھ جڑی ہو۔ اور دوسری آتی ہے منفصل، منفصل یعنی وہ جو الگ، فاصلے سے، فاصلہ الگ سے ہو، منفصل والی الگ ہوتی ہے اور وہ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو ہم آگے جب ہم پڑھیں گے آگے اس کے مثال ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ کلمے سے جدا ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ کلمے سے اس سے پہلے ہوتی ہے، ہوتی بھی پہلی ہے، جدا بھی، اس کا الگ سے خود کا بھی معنی ہوتا ہے، اس کا اگر الگ سے ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا اگر الگ سے آپ کریں گے تو اس کا معنی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ منفصل، فاصلے والی، یعنی جو الگ سے ہے اس کے الگ سے معنی ہوگا۔ یہ ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا ہمیشہ ترجمہ کیا جاتا ہے تیرا، تیری، تیرا، یعنی ملکیت شو کرتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں اسم کا تیرا، تیرا نام، یعنی تیری ملکیت شو کرتا ہے۔ بیتو کا، تیرا گھر، تو تیرا، میرا، ربی، میرا رب، تو یہ اس کی ملکیت، یہ تیرا، میرا،
یہ اس میں ہمیشہ ترجمہ یہی آئے گا، اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا، یہی آئے گا۔ اس میں جو آئے گا یہ ہمیشہ فاصلے پر ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آئے گا تم، میں، ہم، ٹھیک ہے نا، اسم کا، تیرا اسم، بیت کا، تیرا گھر، بیتنا، ہمارا گھر، تو یہ ہمارا، تیرا، ہم، یہ اس طرح ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے متصل ساتھ لگنے والی، جو ساتھ لگ کے آتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، یا تو یہ کون کون سی، جیسے ہم نے پڑھا نا، فعل پڑھے ہیں، غائب بھی ہوتا ہے، حاضر بھی ہے، متکلم بھی ہے۔ تو حاضر یعنی وہ حاضر جو غائب ہے، تو مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہے۔ مؤنث کے غائب مذکر کے لیے ہا، ہما اور ہم، ہا ایک کے لیے، جیسے کہ اسمہا یا اس کا نام، یہ ہما وہ دو، ان دو کے لیے، ہم ان کے لیے، ہا اس مؤنث کے لیے، ہما ان دو کے لیے، ہننا ہم نے پڑھے ہننا یہ جمع مؤنث، اور یہ حاضر والوں کے لیے کا کما کم، یعنی کا کما کم، کا تیرا، کما تم دونوں کا، کم تم سب کا، جیسے پڑھتے ہیں علیکم تم پر، تم سب پر، بیت یہ تو تم بھی نے پڑھا ہے، بیتو کا تیرا گھر، یہ پھر مؤنث کے لیے کیا گیا، باقی وہ دونوں وہی ہے کما، اور یہاں پہ کننا، یہاں پہ کم یا کننا، تو یاد کرنے طریقے کیا ہے، ہا ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا، یا مانے میرا، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، بیتنا ہمارا گھر، ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ملکیت بھی شو کرتا ہے آپ کو، کس کی ملکیت ہے، کس کی چیز ہے، اس میں ہمیشہ یہ آئے گا تیرا، میرا، اس کا، یہ سارا اس کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح دوسرا اگر ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو آپ نے پڑھی ہوئی، سب پڑھی ہوئی یہ منفصل جو الگ سے آتی ہیں، یہ الگ سے آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ پہلے ہوتی ہیں، فعل سے بھی، اور سے اکثر اس اسم سے پہلے ہوتی ہیں، ان کا الگ سے بھی معنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ جیسے پڑھیں کتاب ہو، تو وہ کہیں اس کی کتاب، وہ اگر پہلے آگے لگے گی تو وہ کتاب ہو اس کی کتاب، اگر یہاں آئے گا تو ہوا الکتاب، وہ کتاب، ہوا کا الگ سے معنی، ہوا اللہ، وہ اللہ، ہوا اللہ، وہ اللہ ہے، ہوا الرجال، وہ ایک مرد ہے، اس کا الگ سے معنی، ہوا معنی وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ تب یہاں پہ حاضر میں کیا ہوگا، وہاں پہ کیا تھا، کا کما کم، یا انتا انتما انتم، انتا تو ایک مذکر، انتما تم دو، انتم تم سب، انتا انتما انتم، اور یہ عورت کے لیے انتی انتما انتن، انتی انتما انتن، اور یہ متکلم کے لیے انا ہمارے میں، اور نحنو ہم، یہ واحد، یہ دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا میں، نحنو ہم، اس کا مزید ابھی آگے دیکھیں، ابھی پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھ کتنے اس کا استعمال ہے، و تارا کا ہم، و تارا کا چھوڑ دیا، ہم چھوڑ دیا اس نے ہم انہیں، اب دیکھ ہم ضمیر آگے نا، یہ کیا ہوا، ہم جمع کے ضمیر، جمع غائب مذکر، و تارا کا ہم چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، وَأَخْرَجَهُمَا ہما ان دونوں کو، فی ہی، دیکھیں یہاں بھی فی ہی، اس کے نیچے بھی زیر لگی ہوئی ہے، تو یہ اسی طرح ہر جگہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہی یہ ضمیر اس کے لیے، تو یہ آپ دیکھیں ہر جگہ اتنا اس کے ہر جگہ ہر جملے میں ملے گا، تَرَكَهُمْ كَانَ فِيهُمَا، ہما یہ دو کے لیے، كَانَ فِيهِ یہ ایک کے لیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اس کی طرف إِلَيْهِ اس کی طرف، یعنی اس ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، لا یشرکن باللہ شیئا، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہم یہ پڑھیں گے ابھی، فلم آدات ما حولہ، یہ دیکھیں ما حولہ ہو ضمیر، ویقیمون الصلاۃ ویقیمون اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے ہم کل پڑھا تھا نا، مستتر، ایک ہوتی ہے بارز جو نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں بارز جو نظر آتی ہے، اور جو چھپی ہے مستتر، چھپی ہوئی چیز کو، ولا یقتلن ولا اولادہن، دیکھا ہننا یہ ضمیر بازی ہے اس میں، خلقتنی یا آ گیا،
تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتا تو نے پیدا کیا کسے، نی مجھے پیدا کیا، من نار نار سے یعنی آگ سے، تو یہ میرے لیے یا میرے لیے، اور اگر جمع ہو تو پھر نا، نون الف نا، خلقتنا پھر ہو جاتا تو نے پیدا کیا ہمیں، یہ خلقتنی، تو یہ کون سی چل رہی ہے، متصل جڑی ہوئی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، دیکھیں الگ سے نہیں ہے، اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فی ہی یہ بھی جڑی ہے، یہ ہے متصل، الیہ یہاں بھی جڑی ہوئی ہے، آدم حولہ جڑی ہوئی ہے، یقتلن والدہن یہ اس کے ساتھ ہے، خلقتانی تو جو جڑی ہو چکا ہے متصل، اور یہ ملکیت شو کرتی ہے کہ کس کے ساتھ، اس کا ترجمہ یہی ہوگا میرا تیرا اس کا انہیں، یہ جی چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، آج کافی آیت ہیں تو قصہ میں واضح ہو جائے گی، جی کون پڑھے گا؟ جی سغرا اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اس نے چھوڑا انہیں اندھیروں میں، اس میں تَرَكَهُمْ میں ہم جو ہے وہ مذکر ہے، جمع مذکر غائب ہے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، اس میں فَأَخْرَجَهُمَا میں جو ہما ہے وہ تثنیہ مذکر اور غائب ہے، اشارت الیہ، بس اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، اس میں جو ہی ہے ہما جو ہے نا، ہما تو دونوں کے لیے، ہما ہم دونوں کے لیے، ہما ہننا ہما ہم، ہاں تو ہما ہما دونوں کے لیے ہے، ہما اور ہم بھی دونوں کے لیے ہے نا رشتہ میں، ضمیر ہاں متصل، متصل بھی ہے اور منفصل میں بھی ہما ہم ہی ہے نا، ہم جو ہے نا ہم دونوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہننا ہوگا، ہننا عورتوں کے لیے نہیں کیا ہوتا ہے، ہننا ہوتا ہے نا، یہ متصل اولاد کا ہننا، تثنیہ، متصل نہیں بھی یہ تو آپ کہہ ہا رہے ہیں کہ ہما ہم، نہیں آپ ہے، یہ مذکر، ہم دونوں کے لیے نا، فاخرجہما ان دونوں کو نکلوا دیا، جی دونوں مذکر اور مؤنث دونوں دونوں مرد کے بھی ہو لیے ہے، سکتے ہیں، دو عورت بھی ہو سکتے ہیں، مرد صحیح اور عورت صحیح، بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مل کے بھی ہو گئے نا، جیسے آدم اسلام اور دونوں مل کے بھی ہو گئے، ہاں یہ دونوں کے لیے جی جی، ہما دونوں کے لیکن لیے، رشید مامو منفصل میں بھی تو مذکر کے نیچے ہوا ہما اور ہم ہی تو جی ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس میں یہی ہے، ہاں وہ جی الگ سے وہ الگ آئے گی نا، وہ پہلے آئے اس گی میں بعد ہوا میں، ہاں وہ پہلے آئے گی، جی جی یہ فرق ہے کہ وہ پہلے آئے گی، صحیح صحیح صحیح، فاشارت الیہ، بس اس نے اشارہ کیا الیہ اس کی طرف، اس میں ہی جو ہے وہ مونس ہے، مونس ہے نا، نہیں مونس تو نہیں، ہی فاشارت اس میں ایک تو یہ ضمیر چھوٹی اس ہے کے ہی، اندر بھی ہے، دیکھیں ایک تو اس کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، بس اس نے فاشارت اشارہ کیا، اس نے اشارہ کس نے کیا، اس نے اشارہ کیا جی، اس کے لیے کیا آئے گی، اس کے ضمیر کیا ہوگی، ہیا اس کے ہوئی ہے، لیے اس کے ہوگا لیے ہو ہی، یہ عورت کی اشارت ہے نا، ہاں اشارت، سوری 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 جی جی جی، تے ہے تو یہ مونس ہے تو ہی ہوگا ہی، جی جی جی، اشارہ کیا اور الیہ، الیہ تو یہ آخر ہے میں آتی ہے، متصل، تو ہی متصل، واحد غائب اور مذکر غائب ہے نا، یہ ہے واحد مذکر، غائب لیکن یہ الہ کی وجہ سے زیر لگی ہوئی ہے، الہ زیر نا، لگ الہ گئی ہے سے جی، اگلے کو زیر لگا جیسے دی اس سے اوپر والے میں بھی فی کی وجہ سے دیر لگ ہے، گئی ہے سیدنا دوسرے نمبر والے میں، سیدنا مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، عیسیٰ صاحب کو، اشارت الیہ اس نے اشارہ الیہ کیا اس کی طرف، اس بچے کی کی طرف طرف، اشارہ کیا، کس سے بات کرو، جی صحیح، لا یشرکنا، لا یشرکنا باللہ شیئا، نہیں وہ شریک کرتی اللہ کے ساتھ کچھ بھی، نہیں اس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ کچھ بھی، کسی کو بھی، اس نے یشرکنا وہ نہیں وہ شریک کرتی اللہ کے ساتھ کچھ بھی، کرتی کہ کرتی کیا کریں آپ واضح کریں، یشرکنا، یشرکنا جمع ہوگا، آپ بتائیں، رکیں 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 رشنا ہوں ایک منٹ، ضربتی ضربتما ضرب نہ، نہیں وہ شریک کرتی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، جمع کے واحد کیا ہوا، شیامو دیکھیں اگر وہ تو تارکت تارکتا تارک نہ ہوتا ہے نا، تو نہیں وہ شریک کرتی واحد، یہ مظاہرے ہے، آپ مظاہرے کیا پڑھے نا، یا شروع میں نہیں، یا تارک تما ترک تننا ہوتا ہے وہ تو پھر، تو یہ تو کننا ہونا چاہیے تھا پھر ورنہ آپ یشری لا کا یوش، پڑھو نا، یشری کا نہیں میں تو مونس کا پڑھ رہی ہوں، پڑھو، مونس کیا ہوگا،
यफ़अलु मुअन्नस فتح यफ़अलान यफ़अलून यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून यफ़अलनी, फिर क्या होगा? यफ़अलानी यफ़अलानी, यफ़अलना, यफ़अलना नहीं होता, यफ़अलना। जी यफ़अलना, हाँ सही 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 जी, गायब और जमा, जी यफ़अलना, जमा ला युशरिकना, नहीं वो जमा नहीं वो नहीं वो शिरक वो शरीक यानी करती, वो शिरक शिर्क बिल्लाहि करती अल्लाह के अल्लाह के साथ साथ, किसी को, तो इसमें सही ज़मीर जो है वो छुपी हुई युशरिक ना, तो वो उसकी ज़मीर क्या है? हुन्ना, हुन्ना होगा ना, हुन्ना, छुपा छुपी गायब हुई। का जमा मुअन्नस, जी हाँ, हुन्ना मुअन्नस। होगा, जी, सही ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। जी, और कौन था? अस्मा पढ़े? वापस क्यों कर लिया हाथ, क्या हो गया? पढ़ना सबने है, वो स्क्रीन पे आ रहा था। पढ़ाने दो। फलम्मा फलम्मा अदाअत मा हौलहु, बस जब रोशन हुआ इर्द गिर्द का माहौल, रोशन इसमें अदाअत, रोशन किया जी, गया किया इर्द गया गिर्द, क्यों? मजहूल थोड़ा ही है। बस जब अदाअत माजी, उसने रोशन किया इर्द गिर्द का उसने माहौल, रोशन किया, तो एक जी तो ज़मीर इर्द इसके गिर्द अंदर का है, माहौल, उसने, उसने, और एक हु है मा हौलहु, कौन सा यही ज़मीर है? होगा ना, मुत्तसिल, मुत्तसिल फिर ज़मीर मुत्तसिल, जी मुत्तसिल। जी, मुत्तसिल और मुज़क्कर। अगला वाला युकीमून अस्सलाह, वयुकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज, वो कायम करते हैं नमाज, वो, तो वो है ना, जी तो वो ज़मीर वो होगी ना, इसमें कितना जी छुपी जी, वो, यानी वो, हुम, इसकी ज़मीर क्या होगी? जी छुपी है जो है वो हम, हुम है, इसका असल में ज़मीर जी हुम है। जी। वला यक़तुलना वला औलाद, यक्तुलना औलादहुन्ना, और ना, ये इसका क्या होगा? यक्तुलना औलादहुन्ना तो अपनी औलाद होगा ना, जी, ना तुम ये कत्ल करो, कत्ल करने से कुछ, जी, ना तुम कत्ल करो, है ना, अपनी औलाद, तो इसमें हुन्ना होगा नहीं ऊपर मुअन्नस, नहीं, जी, जी, मुअन्नस अ, मुत्तसिल मुन मुत्तसिल मुत्तसिल, मुत्तसिल है ना, जो मिली हुई है। जी जी, वो तो मुत्तसिल औलादहुन्ना, तो पड़ी, वो तो हम बाद में देखेंगे, वो तो पहले आती जी वो तो है। पहले मुत्तसिल, होती है, जी। खलक़तनी मिनन नार, मिनन नार मुझे का, मिन नार, मुझे बनाया तूने आग से, इस इसमें कौन सी ज़मीर है? इसमें भी गायब है, गायब क्यों है? या है ना या ये है ना या, खलक़त, अच्छा ठीक, मुझे हाँ बनाया, मुझे खलक़तनी, बनाया ना, मुझे बनाया, खलकता, हाँ वो, और उससे जब मिलाने या असल में है ना या, मगर जब या मिलता है तो फिर नी बीच में नून लग जाता है, खलकता नी। अगर नी, आप देखें ना, ये अगर आप खलकता, अगर इसको ना हो तो क्या होता है? खलकता ही कैसे लिखते हैं? ये तूने जब भी बनाया, हाँ जब सही, या मिलेगा तो बीच में नून लग जाता है, खलकता नी। जब भी किसी मिन फेल मिन के नार, साथ या जी मिलेगा तो उसके बीच में नून लग जाएगा। जी खलकतानी, जी, तूने बनाया मुझे, तो जमीर तो मुझे या है ना, आग से, या है ना जी मुत्तसिल, जी, या, जी, वाहिद ये मुतकल, मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर, ठीक, नहीं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की एक ही होता है ना, या और जी ना जी, तो ये दोनों के मुज़क्कर मैं तो, मुअन्नस, जी एक ही होती है, सही से, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा तो कोई भी हो सकता है, मैं जो जी बात कर जी, रहा हूँ उसी की बात हो रही है। ठीक सही, है, जी जज़ाकल्लाहु बारिक फीक। जी, मैं दलवीरा नहीं है, नहीं नजर आ रही। जी, फराना पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ रही हूँ, आप बता देना मुझे, सही मुझे आएगा नहीं। आएगा क्यों नहीं आएगा? पढ़े, आएगा। कुतिबा अलैकुमुल कितालु, हम्म, कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया गया तुम पर किताल, जहाद, जी, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या वला पढ़ा? युक आज वाला सबक बताया ना हमने, क्या पढ़ा है आज इसमें, वो क्या चीज है? कुम 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 जो हाँ, है वो और क्या मुत्तसिल, हमने कल पढ़ा था, उसमें से क्या है ये? कुतिबा ये है कुतिबा मजारे मजूल, मज़ारे नहीं है, मज़ारे के लिए तो जरूरी है कि उसके सॉरी शुरू में मजूल, मज़ारे की निशानी हो, या आता, आता इनमें से कोई होना चाहिए, या अलिफ हो या ये ता है हो। कुतिबा, कुतिबा पेश आ रहा है ना पहले, तो मजूल हुआ ना, मजहूल है, मगर मजहूल माजी मजूल है, मजहूल है ना, माजी माजी में जेर फर्ज आती किया गया, है। जी जी जी, जी,
فرض کیا گیا تم پر قتال. تو کل ہم نے پڑھا تو کل کیا سبق پڑھا تھا؟ کل ہم نے وہ پڑھا تھا فائل کی کوئی بات ہو رہی تھی. ہاں دیکھیں مجھے ابھی یاد ہے، بھول گئی میں. میں نے فائل تو بتا دیا، اب تھوڑا تو آپ بتا دیں. ہم نے پڑھا تھا نائب فائل. نائب فائل تو وہ کس کے مجہول کے آگے تھا. اس میں تھا نا کتبہ علیکم القتال، تو یہ نائب فائل قتال نائب فائل بھی ہے. کتبہ ماضی مجہول، علیکم کم ضمیر. ضمیر کون سی؟ جمع اور مخاطب. تم سے بات ہو رہی ہے، مخاطب ہے سامنے والا. علیکم ضمیر یہ ہے مخاطب سامنے والے. اور قتال، قتال کیا نائب فاعل ہوگا. یہ ماضی مجہول علی علی ہم نے لفظ پڑھا ہے، اور یہ کم ضمیر اور قتال نائب فاعل. جی اگلا پڑھیں اسی طرح یہ ولا یقبل منها شفاعت، ولا یقبل اور نہیں وہ قبول کی جائے گی منها شفاعت اس سے کوئی سفارش. جی جی وہ کیوں ترجمہ، وہ کس کا ترجمہ کرے؟ یو کا کری نہیں جب جو جس کی چیز آ اور جائے نا، نہیں یہ جو بات آ گئی کہ کیا چیز قبول، پھر یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں قبول کی جائے گی اور اس نہیں سے قبول کوئی کی جائے گی سفارش. اس پہ کوئی ولا سفارش. یقبلو یہ کیا ہے؟ مجہول ہے یا پہلے پہ مجہول ہے، پہ وہ پہلے پہ پیش اور سیکنڈ اس پہ زبر ہے. تو یہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو. نہیں ماضی ہے کہ مضارع؟ مزارے مجہول. ٹھیک ہے ماضی اور میں آگے تو زیر آئے گا نا. ٹھیک ہے آپ نے مضارع ٹھیک ماضی بتایا. تو اور آج والا سبق منہا منہا یہ متصل آپ ہوگا. بتائیں ضمیر متصل ہے نا، ضمیر ہاں متصل. ضمیر متصل. ضمیر متصل اور یہ مؤنث، شفاعت اس لیے کہ شفاعت مؤنث ہے نا. جی جی شفاعتن یہ نائب فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے. نائب فاعل ہے نا شفاعتن جی نائب فاعل، کیونکہ یہ مجہول ہے تو یہ نائب فاعل ہے. اس کے لیے شفاعت کے لیے آئے، اسے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس سے. تو یہ ہاں ضمیر متصل. جی یہ پڑھیں ولا یؤخذ منها عدل، اسی لا طرح ہے یؤخذ والا ہے. منها عدل اور نہیں کوئی بدلہ اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. جی جی بالکل ٹھیک سے صحیح پڑھا آپ نے. یؤخذ وہی ہے مجہول ہے. مجبول ہے ٹھیک ہے. منہا اور منہا وہی متصل ہو گیا. آپ کہیں بتائیں ضمیر متصل ضمیر 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 متصل متصل. اور عدل نائب فاعل ہے. جی اسی طرح لا یخفف عنہم العذاب. انہم العذاب نہیں لا نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. جی اچھا ہم اس میں ہم ضمیر متصل. جی جمع غائب جمع جمع ہے نا. اور غائب والوں کے لیے ان جمع سے، جمع ان کی بات ہے ان سے، یعنی جو غائب کی بات ہے نا. جی جمع جی غائب ضمیر متصل جمع غائب. ضمیر متصل جمع غائب. جمع ہے نا، ایک کے لیے تو ہو جی ہوتا جی ہے تو یہ ہم ہے. اور ان ہے سے بھی ہاں جی غائب کے لیے ہم کا ان کے لیے، ان وہ لوگ جو غائب ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ مبارک. ہو گیا نا آپ کے نہیں آئے گا. جی ثانیہ پہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے گئے مجرم ان کے چہروں سے. پہچان لیے گئے
پہچان لیے جائیں گے مجرم جی ان کے یہ چہروں مظاہرے ہے نا، یعرفو جس کے شروع میں علامت مظاہرے آ جائے تو مظاہرے کا مطلب یا حال میں اور ترجمہ ہوگا یا مستقبل، تو یہ تو بعد کی قیامت کی بات ہے، بعد کی بات ہے، یعرف مستقبل کی، یعرف المجرمون بسیماہم پہچان لیے جائیں گے مجرم ان کے ان اپنے کے چہروں سے، چہروں سے بسیماہم ہم کیا ہے؟ متصل ضمیر متصل جمع جمع مذکر غائب، مذکر غائب جمع مذکر غائب، اگر مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ہننا ہننا، بسیما ہننا ہوتا ہے، اگر میں ہے یہ سب کے لیے، جب مذکر والا استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ مرد اور عورت دونوں، یہاں پہ دونوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مجرم ہوں گے وہ پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں سے، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ جی حرمت علیکم حرمت علیکم المیتۃ والدم حرام کر دی گئی تم پر، حرام کر دیا گیا تم پر مردہ اور خون۔ کم متصل مذکر اور جمع جمع مذکر مخاطب، مخاطب مخاطب ہے نا جس سے بات سامنے والے سے بات ہو رہی ہے نا، تم سے کہا جا رہا ہے تو مخاطب سے جو سامنے اسی سے بات ہو رہی ہے، اور یہ حرمت یہ ہو گیا مجہول ماضی مجہول، میتۃ و مؤنث دم یہ دونوں ہو گئی نائب فاعل جو کل ہم نے پڑھے تھے، حرمت علیکم المیتۃ و دم، یعنی کہ یہ ہو گیا مجہول، علی حرف ہو گیا اور کم ضمیر ہو گئی، اور یہ دونوں نائب فاعل۔ جی اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب ذکر کیا جائے گا اللہ کا اور نرم ہو جائیں گے ان کے دل۔ ہم ضمیر متصل جمع مذکر اور غائب۔ اذا جب آ جاتا ہے نا تو پھر ہو جاتا ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قلوبہم، ہم جو ہے نا وہ ضمیر ہے جو ہم نے اوپر پڑھی، کم یہ ہے ہم، کم تھی مخاطب کے لیے، یہ کس کے لیے؟ غائب۔ غائب کے لیے۔ جی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیات کی، زیادہ کر دیتی ہے ان کا ایمان۔ جی دیکھیں اس میں آیت ہم بھی ہے، آیات ہو بھی ہے، ہم بھی ہے، کتنے آئے ہیں اس میں، ہم ضمیر کا کتنا استعمال ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اصل میں یہ ہم ہی ہوتا ہے، مگر یہ علا کی وجہ سے نا اس کے نیچے زیر لگ گئی، دیکھنا ورنہ یہ ہم ہی ہے، یہاں پر ہم ہے، ہم اصل میں ہم ہی ہے، مگر اگر کوئی پیچھے کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو بدل دیتی ہے، پھر اس کے پیچھے علا ہے، علا جس کے پیچھے جائے اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے، تو یہ علیہم، یہ ہم ضمیر وہی مذکر غائب مذکر ضمیر متصل، آیاتہ دیکھنا یہاں بھی یہ واحد کی ضمیر ہے، واحد غائب کی ضمیر، یہاں پہ ہم پھر آ گئی، یہ جمع کی ضمیر۔ جی اللہ بارک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہم نے پڑھا نا تا تما تم، ہم نے پڑھا تھا نا تا تما تا تما تم، کا کما کم تا تما تم، تو یہ تا والی آ گئی، نہیں تیرے لیے۔ دی کون پڑھے گا؟ سدرا پڑھے؟ شگفتہ بھی ہیں، سدرا پڑھو شاباش۔ کیا ہوا؟ شگفتہ آپ پڑھیں، سدرا کیوں نہیں پڑھ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ دونوں اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو۔ راغدن منہا کھلا، راغدن کھلا، منہا، جی جی منہا یہ مؤنث ہو گیا متصل، متصل،
متصل، شیتما یہ بھی متصل. جی کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا. کم یہ حاضر ہو گیا مذکر متصل 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 متصل. نا بھی ہے نا، یہ بھی ہم نے دی تو وہ بھی نا بھی ضمیر ہے، ضمیر یہ ہو گیا متصل. متکلم کی، اور کم جو ہے مخاطب کی، جمع مخاطب مذکر. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. اس نے کہا اے ہمارے رب، اس نے نہیں، قال کہا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. لام الف لا دو دونوں کو شو کرنا، دونوں نے کہا، انہوں نے جی. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر نہ تو بخشے گا ہمیں اور نہ رحم کرے گا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس میں دیکھیں کتنے ضمائر ہیں جی اس میں تو بہت سارے ہیں. سارے نا ہی نا ہے. نہ جی ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا، یہ سب ضمائر. متکلم ہو گئے، متکلم جمع متکلم، جمع ہم متکلم. سے ہم جی ہم جی ہم ہم جی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تمہارے لیے میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے. لکم یہ ضمیر متصل ہو گیا، حاضر جی مخاطب مخاطب ٹھیک ہے، حاضر یا مخاطب. حاضر مخاطب ایک ہے، ٹھیک. جی جی یہ بھی ہے. اور بھی ہے، ابھی دیکھیں یہ آ گئی منفصل، یعنی الگ سے جو ضمائر ہیں وہ الگ ہیں. قل هو اللہ احد، هو اللہ، اب یہ اللہ سے لفظ اللہ سے پہلے آئی ہے. یہ جب پہلے والی آ رہی تھی وہ آ رہی تھی متصل مل کے جڑ کے، ان کا کوئی الگ سے معنی نہیں، یہ الگ سے ہیں. قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، هو اللہ. ہوا اگر الگ بھی آئے گا تو ہوا کا مطلب وہ ہوا، جیسے اگر ہول کی وہ کتاب ہے، هو الرجال وہ ایک مرد ہے، اس طرح هو اللہ وہ اللہ ہے. تو یہ الگ سے جو آتے ہیں نا، ہوا ہے ضمیر منفصل فاصلے سے آتی ہے. منفصل مطلب فاصلہ. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت ہم نا یوقنون سے پہلے ہم آیا، وہ یقین رکھتے ہیں. ہم وہ یہاں پہ یہ جمع کرے، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. ہن لباس لکم، ہن یہ پہلے ہے، یہ ہن وہ عورتیں، لباس لکم وہ تمہارے لیے، یا کم یہ بھی ضمیر یہ جمع کیے، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے. وانتم، اب دیکھیں نا یہ انتم یہ بھی پہلے آیا، یہ متصل ہے لکم کا کام لاگ کے ساتھ مل کے ہے. یہ انتم اور تم سب، تم یہ جمع تم کے لیے، یہ کہ یہ الگ سے آیا تو یہ ہے منفصل. اور یہ لباس اللہ ہن، اب یہ عامل کے یا ہن متصل ہے یا ہن منفصل ہے. ہن یہ پہلے ہے اور الگ ہے، یہ مل کے نہیں آئی، یہ اس کا جڑی ہے، لا کے ساتھ جڑی ہے. لہن لہن لباس لہن، جو مل کے آئے وہ متصل، جو ہن وہ یہ منفصل، دونوں ایک چیز ہے مگر ہیں الگ الگ. لکم یہ متصل ہے، انتم یہ منفصل ہے. قالوا انک لانت یوسف، قالوا نے کہا انک، ابھی انک ادھر کیا تو، یہ کا مل کے یہ متصل. لانت انت یہ الگ سے، لانت یوسف 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 کے لیے ہے، یہ مل کے آئی. اسی طرح یہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں الگ سے ہے. ثم انتم، انتم یہ اس سے پہلے ہے، انتم منفصل ہے،
پھر ان کا انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم یہ تم اپنے آپ کو، انفسکم یہ متصل اور یہ منفصل دونوں مذکر کے لیے اور جمع کے لیے. قال انا یوسف، دیکھنا انا میں یوسف، نحنو سب میرے ہمارے لیے، انا میرے لیے، یار الگ سے ہے اور یہ منفصل کیونکہ الگ سے ہے اور پہلے ہے. قال انا یوسف میں یوسف، ھذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے. وقال انا ربکم الاعلی اور اس نے کہا انا میں ربکم تمہارے رب، ربکم کم یہ مل کے آیا یہ متصل اور یہ منفصل. اور نحنو یہ انا میں اور یہ نحنو ہم، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اور نحنو ہم زیادہ قریب ہیں، اقرب زیادہ قریب، الیہ ابھی الیہ کے ساتھ ہی یہ مل کے ہے، یہ ہے متصل اور یہ ہے منفصل. اقرب الیہ اس سے، من حبل الورید یعنی اس کی جان سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں اس کے. یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ جو پہلے والے آئیں گے جو شروع میں آئیں گے وہ ہوں گے منفصل اور جو جڑ کے آئیں گے وہ ہوتے ہیں متصل. اور یہ قرآن کا استعمال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. آپ دیکھیں گے آپ قرآن میں تو ہر لائن میں آپ کو 2 دفعہ 3 دفعہ ضرور مل جائے گی. تو اس کو ہمیں چلو جی، اس میں کسی کوئی شک تو نہیں، کوئی سوال تو نہیں؟ آج کا تو بڑا ویسے تو لگ مشکلات ہے لیکن ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ میں آ جائے تو آسانی ہے. خیر ہم نے اس میں کوئی بتانے کے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضمیر ہے اور یہ شو کرتی ہے اس کو، کہ یہ جمع کو شو کرتی ہے. اصل میں تو پہلے والے سمجھاتے پڑے، اس میں یہ جو انا نحنو انتم انت انتی انتما انتن یہ ہے. اب بار بار پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. انتم کا کافی استعمال ہے، انا بھی ہے، نحنو بہت زیادہ ہے، انتن تو بہت کم ہوگا، یہ کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ ضمائر مذکر میں ہی چلتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، کوئی سوال تو نہیں؟ چلیں پھر انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.